بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود رابل۔ کوفہ سے سوئے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک ہی مرد بچ گیا تھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بیمار تھے۔ باقی شہزادیاں تھیں، سیدہ کائنات کی، ان کی پوتیاں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزید کے لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں۔ یزیدی قافلے کا سربراہ، شدید دھوپ تھی، صحرا تھا، اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کرایا کیونکہ بڑے دور سے پانی آنا تھا۔ خیمہ نصب کرایا کہ آرام سے رہ سکوں، اور تپتے ہوئے صحرا میں کھلے آسمان کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سیدہ سکینہ، اصل نام عربی لغت میں سکینہ ہے اور اردو میں سکینہ۔ چھوٹی شہزادی بچی سیدہ سکینہ صحرا میں ایک چھوٹا سا درخت، ٹیلا ہے، جھاڑیاں ہیں، اس کا تھوڑا سا سایہ ہے۔ تپتی دھوپ میں سیدہ سکینہ اس دھوپ میں سایہ دار جگہ پر مٹی کا سرانہ بنا کر لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ پانی آیا، یزیدی قافلے نے آواز لگائی، قافلہ چل پڑا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ سیدہ سکینہ کو وہیں سویا ہوا چھوڑ کر قافلہ چلا گیا۔ قافلہ تھوڑا آگے گیا تو جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس پر سر تھا، وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور زمین میں گڑ گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس نیزے کو اٹھا کر آگے بڑھیں، پر نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری کوشش کے بعد، طاقت کے بعد، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر آگے نہیں جا رہا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جس نیزے پر تھا وہ آگے ہی نہیں بڑھا، نیزہ ہلا ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو گئے۔ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور معلوم کیا کیا معجزہ ہے۔ آپ کے بابا جان آگے نہیں چل رہے، ان کا سر مبارک آگے نہیں چل رہا، ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی۔ وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب علیہ السلام کے پاس گئے، عرض کیا، پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں پر شہزادے اور شہزادیاں چیک کریں، پورے ہیں؟ لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئے ہیں۔ سر انور آگے نہیں چلتا، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے ایک ایک کر کے نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہ آیا۔ بار بار سکینہ سکینہ کہا تو جواب نہیں آیا، تو وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، حسین کی سکینہ رہ گئی ہے، شاید جہاں قافلہ رکا تھا۔ دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی تو رات کا وقت تھا۔ اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں، جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ وہ واقعات سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر یہ ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا، کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں۔ اور وہ نقاب پوش خاتون روتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب علیہ السلام قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا۔ اس بیٹی کو گود میں لے کر اللہ آپ کو اجر دے۔ بتائیں تو صحیح، آپ ہیں کون، احسان کرنے والی؟ انہوں نے چہرہ انور سے نقاب پلٹا، کہا، زینب بھول گئی ہو، تمہاری ماں فاطمہ ہوں، حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پر سونے والی۔ سکینہ تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تھا، تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہیں رہ سکی۔ میں نے چاہا میں جا کے سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، سیدہ کائنات کی روح اقدس۔ تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا، ان کو ساتھ لیا۔ وہ تو روحانی طور پر آمد تھی، رخصت ہو گئیں، نگاہ سے اوجھل ہو گئیں۔ سیدہ زینب علیہ السلام سیدہ سکینہ کو لے کر چل پڑیں۔ جس شہر سے گزرتے بدبختوں نے وہاں جشن کی تیاریاں کر رکھی تھیں، شادیانے بجتے تھے،
وہاں باجے بجتے تھے، شہر سجائے گئے تھے اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، اور فتح یزید کے جشن کے سماں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزرتا تھا، سر نیزوں پر تھے۔ اس طرح دمشق آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو سارا شہر دمشق یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا، اور بہت سو کو یہ پتہ ہی نہ تھا کہ جو قیدی بن کر آئے ہیں یہ کون ہیں۔ عوام کو نہیں پتہ تھا کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کر دی تھی، تو باغیوں کو کچل دیا گیا، ان کی بغاوت کو ختم کر دیا گیا۔ باغیوں کے سر ہیں جو نیزوں پر ہیں، ان کے خاندان لونڈیاں کنیزیں بنا کر لائی جا رہی ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو مارے گئے ہیں، کسی کو خبر نہ تھی کہ باغی نہیں سارے کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے، اور قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرنے والوں کے مالک ہیں۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی بازار میں، قافلہ آ کے بازار کے چوک میں رک گیا۔ یزیدیوں کی قید میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دمشق پہنچی تو بازاروں اور گھروں کی چھتوں میں لوگ جمع ہو گئے۔ لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ رہے تھے۔ بازار دمشق میں ہجوم ہو گیا۔ آج وہ بازار حمیدیہ کہلاتا ہے۔ بھوکے پیاسی اور پریشان حال تھے۔ چھت سے ایک خاتون نے دیکھا کہ قیدی ہیں، پریشان حال ہیں، تو اس نے پانی، کچھ کپڑے، دوپٹے اور ضرورت کا سامان بھیجا۔ نواسی رسول سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارا کچھ دیکھ کر اس خاتون کو بلوایا۔ جب وہ قریب آئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بی بی تو نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، کوفے سے لے کر دمشق تک کسی نے ہمیں پوچھا نہیں، کسی نے ہمارے حال کی خبر نہیں لی، تم کون ہو اور ہمیں کیا سمجھ کر ہم سے اتنی بھلائی کی؟ اس نے کہا، میں آپ کو نہیں جانتی، دراصل میں اپنی اوائل عمر میں مدینہ میں رہتی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خادمہ تھی۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کر دمشق آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اگر تم اتنی نیکی کی ہے تو تمہیں کیا معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، لیکن جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کا آخری وقت تھا تو میں نے عرض کیا، بی بی مجھے کچھ وصیت کر دیں، اس وصیت پر عمر بھر عمل کروں گی۔ وہ مجھے جانتی تھی کہ میں دمشق سے ہوں۔ انہوں نے مجھے وصیت کی کہ بیٹا، ایک ہی وصیت ہے، کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وصیت پر عمل کیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، اللہ تیرا بھلا آنکھوں میں کرے، بتا تو نے ہم سے اتنی نیکی کی ہے، ہم تیرے لیے کیا دعا کریں؟ ہم تو اس وقت خود مہاجر ہیں، قیدی ہیں، مظلوم ہیں، بے یار و مددگار ہیں، ہم تیرے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا، میری ایک ہی آرزو ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا، جب وہاں سے چلی تھی اس وقت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب زمانہ گزر گیا ہے، میری اس وقت سے آرزو ہے کہ مجھے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زیارت ہو جائے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں زینب سلام اللہ علیہا ہوں، قیدی ہوں، اور یہ جو سر کٹا ہوا نیزے پر دیکھ رہی ہو یہ سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔